الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے نمبر 4 ایجوکیشنل کانفرنس کی رپورٹ کی شہادت یہ ہے کہ سکھوں کے 50 سالہ دور حکومت میں اگرچہ حکومت سکھوں کی رہی مگر زمینداری مسلمانوں کی تھی۔ ہندو ان کے یہاں کارندوں کی طرح کام کرتے تھے۔ نمبر 5 تعلیمی میدان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ ہندو اور سکھ بچوں کے سرپرست مسلمان استادوں پر ہی اعتماد کرتے تھے۔ نمبر 6 1846 عیسوی میں جب سکھ حکومت کا انگریزوں سے معاہدہ ہوا تو شرائط صلح کے طے کرنے اور سکھ حکومت کی طرف سے عہد ناموں پر دستخط کرنے والوں میں فقیر نور الدین کے دستخط ایک دستاویز موجود ہے، اور بعض موقعوں پر فقیر نور الدین کے ساتھ فقیر تاج الدین، فقیر چراغ الدین اور سلطان محمد خان بھی سکھ حکومت کے نمائندوں میں شامل نظر آتے ہیں۔ خلاصہ: سکھ مسلم تعلقات اور انگریزوں کے مسلم کش کارناموں کا موازنہ موضوع بحث سے خارج ہے، اور اس کا معمولی جائزہ بھی اتنا طویل ہے کہ یہ اوراق اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا اس کے دامن سمیٹیے اور آپ سوانح احمدی یا روشن مستقبل کے ان اقتباسات پر ایک نظر ڈال لیجئے جو اس بحث کے آغاز میں نقل کیے جا چکے ہیں۔ آپ خود ان کو بے معنی قرار دیں گے اور یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ سید صاحب کے جہاد عظیم کی یہ تعویل ایک عرصے کے بعد صرف اس لیے کی گئی ہے کہ سید صاحب سے تعلق رکھنے والے انگریزی مظالم کی داروگیر سے نجات پا سکیں۔ اصل واقعہ یہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت سید احمد صاحب شہید، مولانا اسماعیل صاحب شہید اور ان کے ساتھیوں کی شاندار تاریخ پر پردہ ڈالنے کی کوشش غیروں کے سوا خود اپنوں نے بھی کی ہے۔ غیروں کا عمل: ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں کو جو گرویدگی حضرت سید صاحب اور ان کے قافلے سے تھی اس کو ختم کرنے اور مسلمانوں میں جذبہ وفاداری پیدا کرنے کے لیے انگریزی سامراج کی مشنری نے وہابیت کا الزام لگایا۔ پیران خام اور نادان مولویوں کا وہ طبقہ جس کو سید صاحب کی اصلاحات سے اقتصادی نقصان پہنچ رہا تھا، اس نے انگریزی پروپیگنڈے کی ہم نوائی کی، اور جب تک انگریزی اقتدار کا آفتاب عروج پر رہا، سید صاحب اور ان کے رفقا کی لادینیت اور وہابیت کا وہ ہنگامہ برپا کیا گیا کہ صفائی پیش کرنے والوں کی آواز نقار خانے میں طوطی کی صدا بن کر رہ گئی۔ اپنوں کا کام: دوسری طرف سید صاحب کے وہ ماننے والے جن کو وہابی کہا جاتا تھا، جب تقریباً نصف صدی تک انگریزی اقتدار سے ٹکراتے رہنے کے بعد چکنا چور ہو گئے اور مجبوراً ان کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی، تو عوام کے ہنگامے کا جواب تو انہوں نے مجالس مناظرے کی ہنگامہ آرائی اور رسالوں اور پمفلیٹوں کی اشاعت سے دے دیا، مگر انگریز کے شکنجہ انتقام سے بچنے کے لیے لامحالہ ان کو یہ ثابت کرنا پڑا کہ سید صاحب اور آپ کے ساتھی انگریزی حکومت کے وفادار تھے اور ان کی مجاہدانہ سرگرمیاں صرف سکھ حکومت کے خلاف تھیں۔ ان حضرات نے سید صاحب کا ذکر خیر ضروری سمجھا، اس کے باقی رکھنے کے لیے سوانح اور تذکرے لکھے گئے، مگر پوری احتیاط سے وہ تمام حصہ خارج کر دیا جس سے انگریزوں کی مخالفت یا مرہٹوں سے تعلقات کا پتہ چلتا تھا۔ چنانچہ مصنف سوانح احمدی سید صاحب کے مکتوبات نقل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں: مکتوبات کے اس مٹھے میں سے مولانا محمد اسماعیل صاحب کے بہت سے خط، تقریریں، روزمرہ کی کارروائی کی رپورٹیں، نیز رؤساء اور قوانین کے بہت سے خطوط میں نے خارج کر دیے ہیں۔ ان تمام مجموعے میں سے میں نے صرف 60 مکتوب لیے ہیں الاخری۔ دوسرے موقع پر تحریر فرماتے ہیں: مختلف مؤلفوں کے لکھے ہوئے تقریباً 4000 صفحات میرے سامنے میز پر موجود ہیں۔ اردو زبان کے بھبکے میں رکھ کر سب تازی اور شیرازی پھولوں کا عطر کھینچ لیا ہے۔ اب اس بھبکے میں سے نکلے ہوئے خطوط اور بیانات میں برطانوی سامراج عداوت کی بو کیسے آ سکتی ہے؟ البتہ یہ ممکن ہے کہ کسی ایسے سینٹ کی آمیزش کر دی جائے جس سے وفاداری کی مہک آتی ہو،
چنانچہ اعلام نامے کا یہ فقرہ جو سوانح احمدی میں جلی قلم سے لکھا گیا ہے، نہ بس سرکار انگریزی مخاصمت داریں و نہ ہیچ راہ تنازعات کیا رعایائے او ہستیم و بے حمایتیش از مظالم برایا۔ اس کا اندازہ باقی تمام فکروں سے جدا ہے۔ فارسی زبان سے معمولی مناسبت رکھنے والا بھی اس جداگانہ انداز سے اسی فیصلے پر مجبور ہوگا کہ یہ فقرہ بڑھایا ہوا ہے۔ دہلی کا مرکز اور اس عرصے میں اس کی خدمات۔ نمبر 1، رضاکاروں کی فراہمی اور مالی امداد اس مرکز کے ذمے تھی۔ یہ مرکز اس عرصے میں یہ خدمت انجام دیتا رہا۔ چنانچہ قافلے کے ارکان جو سید صاحب کے ساتھ رہے تھے تقریباً 800 تھے۔ ان میں عورتیں بھی شامل تھیں، لیکن سرحد پر سید صاحب کی فوج میں صرف ہندوستانیوں کی تعداد تقریباً 8000 تھی۔ علاقہ سماں اور پشاور کی خفیہ سازش میں جو تقریباً 4000 کارکن شہید کیے گئے وہ ہندوستانی ہی تھے۔ بہرحال یہ افزوں تعداد مرکز دہلی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ نمبر 2، مالی امداد کا ثبوت اس واقعے سے ہوتا ہے جس کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں گزرا کہ دہلی کے ایک مہاجر نے سندھی کی رقم روک لی تھی۔ اس کا مقدمہ دائر کیا گیا تو انگریزی جج نے وہ رقم واپس کرائی اور ڈگری شاہ محمد اسحاق صاحب کے حق میں دی۔ نمبر 3، فضا کو ہموار رکھنا ایک بہت بڑی خدمت تھی جو مرکز دہلی کے سپرد تھی۔ چنانچہ اس عرصے میں مولانا محبوب علی صاحب دہلوی جب سید صاحب سے چند جزوی باتوں پر خفا ہو کر دہلی پہنچے اور یہاں خفگی کا اظہار شروع کیا تو بقول مصنف سوانح احمدی مولوی محبوب علی صاحب کے اغوا سے جو صلہ کاروبار جہاد کو پہنچا، ایسا صدمہ آج تک اس لشکر کو کسی سکھ یا دورانی کے ہاتھ سے بھی نہیں پہنچا تھا۔ مولوی محبوب علی صاحب کے فتنے کے بعد مدت تک ہندوستان سے قافلوں کا آنا بند ہو گیا۔ بہت سے خطوط مولوی محبوب علی صاحب کی تکذیب میں لشکر مجاہدین سے ہندوستان میں آئے۔ تب مولانا محمد اسحاق صاحب اور مولانا محمد یعقوب صاحب معاونین جہاد کی کوشش سے فتنہ محبوبی رفع ہو کر خرچ اور قافلوں کی روانگی دوبارہ شروع ہوئی۔ مولانا محبوب علی صاحب کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ جب انگریزوں نے مولانا کی اس حرکت کو اپنے حق میں مفید سمجھ کر نوگاؤں کی جاگیر دینا چاہی تو مولانا نے صاف انکار کر دیا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ تمہاری وجہ سے یا تمہارے لیے نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنی آزادانہ رائے سے ایک بات کو حق سمجھا، اس پر عمل کیا۔ نمبر 4، شاہ عبدالعزیز صاحب کے دستور کے مطابق مدرسے کی خدمت کر کے دماغی تربیت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ چنانچہ وہ مسلمان جنہوں نے تقریباً 25 برس بعد جنگ آزادی 1857 عیسوی میں کام کیا، ان کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی درسگاہ سے تھا۔ نمبر 5، واقعہ بالاکوٹ کے بعد جب یہاں نگرانی بڑھتی رہی اور کام کرنا مشکل ہو گیا تو آپ اپنے بھائی شاہ محمد یعقوب صاحب کے ساتھ 1258 ہجری 1842 عیسوی میں یعنی واقعہ بالاکوٹ سے 11 سال بعد مکہ معظمہ تشریف لے گئے تاکہ بیرونی طاقتوں کے ذریعے ہندوستان کی اندرونی تحریک آزادی کو امداد پہنچائیں اور یہاں کام کرنے کے لیے اپنے خاص شاگرد مولانا مملوک العلا صاحب کی زیر صدارت ایک بورڈ بنا دیا۔ مولانا مملوک العلا صاحب پرنسپل عربک کالج دہلی حکومت کے ملازم تھے۔ وہ سرکار کے وفادار سمجھے جاتے تھے۔ ان کی قیادت میں جو تنظیم ہو رہی تھی وہ شک و شبہ سے محفوظ تھی، لیکن 1857 کے مجاہدین زیادہ تر مولانا مملوک العلا صاحب کے شاگرد ہی تھے۔ دوسرے خاص شاگرد جن کو مولانا محمد اسحاق صاحب نے اپنا جانشین بنا کر مدرسہ شاہ عبدالعزیز ان کے حوالے کیا، وہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب تھے جن کی عمر اس وقت 25 سال تھی، جنہوں نے بذات خود 1857 کی تحریک میں حصہ لیا اور جب تحریک کو شکست ہو گئی تو مکہ معظمہ پہنچ کر زندگی بسر کرنی پڑی۔ مختصر یہ کہ جس بورڈ نے شاہ اسحاق صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد دہلی میں نہایت رازداری کے ساتھ کام سنبھالا، اس کے صدر مولانا مملوک علی صاحب تھے اور خصوصی رکن مولانا شاہ عبدالغنی صاحب اور مولانا قطب الدین دہلوی تھے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ دوسری جلدوں میں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کی جلد میں اس تحریک کے دوسرے دور یعنی علماء صادق پور کی قربانیاں اور ان کی تحریک کے عجیب و غریب حالات ملاحظہ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔